تھا. اور دوسری خوبی کیا ہے؟ اور زہد. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے لوگو ما ابعد ہدیکم من ہدی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو روزے نماز تو کرتے ہو لیکن نبی کے طریقے سے تم کتنے دور ہٹ گئے. لوگوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں، ہم لوگ ابھی نبی کے طریقے پر ہے. عمرو بن عاص نے کہا نہیں واللہ ما ابعد ہدیکم من ہدی نبیکم، ہمیں بڑا تعجب ہے، ابھی اللہ کے رسول کا پیالہ پانی کھانے والا موجود ہے، بستر موجود ہے، چارپائی موجود ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن نبی کے طریقے سے تم کتنے دور ہٹ گئے. لوگوں نے کہا کئی فضا کا، یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم ہم لوگ نبی کے طریقے سے نہیں ہٹے ہیں. کہاں نہیں ہٹ چکے ہو؟ اللہ کے نبی کان ازہد الناس فی الدنیا، سب سے زیادہ نبی دنیا میں نبی علیہ السلام سب سے زیادہ زہد والے تھے. نبی علیہ السلام دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی کرتے تھے اور تم لوگ دنیا سے بہت ہی زیادہ رغبت کرنے لگے. یہ ہے تمہارے ان کے درمیان فرق. امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم والحکم کے اندر نقل کرتے ہیں، صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ کہا، اے لوگو، اپنے شاگردوں سے کہا، اے لوگو سن لو، انتم اکثر صلاۃ وصیاما وجہادا وصدقۃ من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو ذرا سن لو، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، اللہ کی قسم، انتم اکثر صلاۃ وجہادا وصدقۃ وصیاما من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ سے تم نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو، روزہ بھی زیادہ رکھتے ہو، صدقے بھی تم زیادہ کرتے ہو اور اصحاب رسول سے زیادہ جہاد بھی کرتے ہو. اللہ اکبر، ساری نیکیاں آ گئی نا. اللہ کے رسول کے صحابہ سے تمہاری نماز بھی زیادہ، روزے بھی زیادہ، حج بھی زیادہ، نماز بھی زیادہ، جہاد بھی زیادہ، صدقہ خیرات بھی زیادہ، لیکن وہ تم سے افضل تھے. کہا گیا اے عبداللہ کس بنا پر؟ کہا کہ بات اصل یہ، وہ ان کے اندر زہد تھا اور تمہارے اندر زہد نہیں ہے. تو میرے بھائی وہ کامیاب ہوئے دنیا میں زہد اور اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل ضرورت ہے، لیکن ہمارے اندر کافی یقین کی کمی ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو یقین نصیب فرمائے. پھر کہتے کیا ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، وَيَهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، صحابہ کرام اور سلف اس امت کے سابقون الاولون تو اپنے زہد اور یقین کی بنا پر غالب آئے، دنیا میں کامیاب ہوئے. وَيَهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے آخری لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ برب ہو جائیں گے، ذلیل اور خوار ہو جائیں گے. کس بنا پر؟ اللہ اکبر، کس بنا پر؟ دونوں ان کے اندر ختم ہو جائے. دنیا کی محبت ہوگی اور یقین کی بات آئی، ٹھیک ہے آخرت تو ہے لیکن دامن پکڑ کر مچل جائیں گی. صرف جھوٹی امید ہے. جس نے بابا سے بیعت کیا بغیر حساب کتاب لے کر کے چلے جائیں گے، جھوٹی امانی اور جھوٹے امیدیں رہیں گی، ورنہ اس کے علاوہ کوئی عمل ان کے اندر نہیں پایا جائے. بخل ہوگی، کنجوسی ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، زہد سے دور ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ آخرت کی باری آئے گی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح کہیں گے اللہ بڑا غفور رحیم ہے. عمل تو نہیں کریں گے. خود اپنے نجات کا ذمہ دار کن کو بنا رکھا ہوگا؟ اپنے پیرو مرشد کو. یہ ہے اس امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو ہم نے کہا ہے چند اسباب بیان کی ہیں، اللہ تعالی انہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر آخر میں کہوں گا قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی مصیبت تمہارے اوپر اس وقت تک نہیں آتی جب تک تم نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہمارے حالات ذلت رسوائی کے ہیں، ہم نے اعمال ایسے کیے جس کی بنا پر ہمیں ذلیل ہونا پڑا ہے. ہم ایمان اور عمل صالح کرنے لگے، تواصی بالحق تواصی بالصبر، تو انشاءاللہ آج بھی ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو، خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. اگر تم بچے پکے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں کو غالب کرے گا. رہی بات دنیا کی ساری سازشیں
اور دنیا کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں وہ بھی ذرا سن لو. اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں کسی کے ایٹم بم سے, کسی کے میزائل سے, کسی کے پاور سے اور کسی کی کثرت تعداد سے اور کسی کی مکاریوں اور سازشوں سے کبھی خوف زدہ نہیں کرنا ہونا. کیوں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم دین پر ڈٹے رہو, وَتَتَّقُوا, تقوی اختیار کرو, حرام چیزوں سے باز آؤ, تو یاد رکھو لا یضرکم کیدہم شیئا, سارے دشمنوں کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیوں؟ دشمن بڑا طاقتور ہے, بڑی سازشیں کر رکھی ہیں, لیکن اس کی ساری کارروائی اللہ تعالی کے ہاتھوں میں ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وہ جو کچھ تیار کر رہے ہیں تمہارے خلاف, جو اتفاق کر رہے ہیں, جو اسلحے تیار کر رہے ہیں, جو خفیہ سازشیں کر رہے ہیں, تم کو پتا تو نہیں ہے, لیکن إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا پلان بنا رہے ہیں, اللہ نے سب کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے. مومنوں تمہیں دو کام کرنا ہے بس. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم نے صبر کیا یعنی دین پر تم ڈٹے رہے اور شریعت کی پابندی میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں اگر تکلیفوں کو برداشت کرو اور دین کا دامن نہ چھوڑو, وَتَتَّقُوا, اور حرام کاریوں سے بچتے رہو, اللہ فرماتے ہیں کسی دشمن کی سازش کو ہم کامیاب تمہارے خلاف نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ